مسیح کے مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ گڈ مارننگ ایوری بڈی۔ میں خدا کا خادم پاسٹر اعجاز یوسف آج صبح آپ کے ساتھ لائیو ہوں، اور جس طرح کہ ہم نے گزشتہ دن بات کی تھی بائبل کے سیاق و سباق کے اوپر کہ یہ کتنا ضروری ہے، اور ایک بائبل ریڈر یا بائبل پڑھنے والے کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ کانٹیکسٹ کا بہت زیادہ خیال رکھے۔ سو آج پھر وہی چند ایک باتیں جو تعارف میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس صرف جو ہے وہ شریعت کی کتاب یا قوانین کی کتاب نہیں جس میں صرف گناہ کی سزا لکھی ہوئی ہے، بلکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تمام اقوام سے، یہودیوں سے اور بالخصوص مسیحیوں سے انفرادی طور پر بھی یہ بات چیت کرتی ہے، اور ہر بائبل پڑھنے والے ایماندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ بائبل کی آیات کا جب استعمال کرے، اس کا اطلاق کرے، تو اس کے سیاق و سباق کو ضرور جو ہے وہ سامنے رکھے اور پھر اس کا اطلاق جو ہے وہ کرے۔ لہٰذا آج دوسری مثال جو خداوند کے کلام میں سے میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل اس کا 7واں باب اور پہلی آیت، جس میں لکھا ہوا ہے عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی۔ جج ناٹ دیٹ ye be not judged۔ جب ہم اس کے سیاق و سباق کو بالکل رد کر دیتے ہیں تب اس کے معنی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں، اور بتیرے لوگ اس بیان کو اپنے آپ کو اچھا اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے اس آیت کا بغیر سیاق و سباق کے استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر متی 7واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات آپ پڑھیں اور پورے حوالے کو پڑھیں تو اس آیت کا اطلاق کریں تو پھر اس کا دوسرے صحائف کے ساتھ جو ہے وہ تصادم نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ خالی یہ کہہ دیں کہ عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہیں کیجیے گی، تو پھر آپ بہت سارے دوسرے حوالوں کے ساتھ اس آیت کا ٹکراؤ کر جائیں گے، تصادم کر جائیں گے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل پڑھیں 7واں باب 24ویں آیت میں لکھا ہے ظاہر کے مطابق انصاف نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو۔ اگر آپ پہلا کرنتھیوں 2 باب اور 15ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ اور اگر آپ پہلا کرنتھیوں 6 باب اور پہلی 5 آیات پڑھیں تو وہاں پر لکھا کیا تم میں سے کسی کو یہ جرت ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلے کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے؟ کیا تم نہیں جانتے مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ پس جب تم کو دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑوں کے فیصل کرنے کے لیے لائق نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ پس اگر تم میں دنوی مقدمے ہوں تو کیا ان کو منصف مقرر کرو کہ جو کلیسا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں؟ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کے لیے یہ کہتا ہوں، کیا واقعی تم میں ایک دنا نہیں ملتا جو اپنے بھائیوں کا فیصلہ کر سکے؟ لہذا آیت کو بغیر سیاق و سباق کے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو تعلیم خراب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم خدا کے دیانت دار کلام پڑھنے والے ہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے، اگر آپ پورا حوالہ پڑھیں، میں خدا کے کلام کو کھولنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل 7واں باب اور پہلی اس کی 5 آیات، تو وہاں پر لکھا ہے 7واں باب پہلی آیت عیب جوئی نہ کرو تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری آنکھ میں شتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ لہٰذا یہاں ثابت یہ ہو رہا ہے کہ عیب جوئی وہ شخص نہیں کر سکتا جو خود ریاکار ہے۔
اگر ہم راست بازی سے کسی بندے کی پرکھ کر سکتے ہیں، عدالت کر سکتے ہیں، اور ہم خود ٹھیک ہیں، تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے. لیکن کئی دفعہ لوگ اچھا بننے کے لیے اور دوسرے کے سامنے اخلاقی طور پر اچھا پیش کرنے کے لیے کہتے ہیں جی عیب جوئی نہ کریں، کیونکہ آپ کی بھی عیب جوئی کی جائے گی. لہٰذا بہت اہم ہے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ یاد کا غلط استعمال نہ کریں. گاڈ بی ود یو اینڈ مور بلیس یو. اور بائبل کو کانٹیکسٹ سے ہٹا کر آیتوں کو پٹ نہ کریں، بلکہ سیاق و سباق میں رکھ کر اس کی تعلیم کو اخذ کریں. خداوند آپ کو برکت دے. شکریہ.